سرکار تاج الاولیاء حضور سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمت الرضوان کا مقدس اور صفات عنقریب جلوہ بار ہونے والا ہے، اور وہ تاریخ 26ویں کی جو جانثاران سرکار تاج الاولیاء، عاشقان سرکار تاج الاولیاء کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، وہ مقدس تاریخ کی جلوہ بار ہوگی، اور جہاں جہاں اہل سنت و جماعت بستے ہیں وہ اولیاء اللہ کی یاد مناتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سرکار تاج الاولیاء کی یاد منائیں گے اور بارگاہ تاج الاولیاء میں نذرانِ عقیدت پیش کریں گے۔ ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار، ہمیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے نسبت کے ساتھ ساتھ سرکار تاج الاولیاء کی نسبت پر ناز کرنا چاہیے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور سرکار تاج الاولیاء کا جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ایک شاگرد مولانا عبدالکریم صاحب، یہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں علم دین انہوں نے سیکھا اور وہاں سے ان کی فراغت حاصل ہوئی، اعلیٰ حضرت نے انہیں عالم کی سند عطا فرمائی۔ وہی شاگرد اعلیٰ حضرت کے مولانا عبدالکریم صاحب بارگاہ تاج الاولیاء میں حاضر ہو گئے، اور سرکار تاج الاولیاء انہیں جو ہے روحانی منزلیں، یعنی علم معرفت، علم طریقت کی ساری منزلیں اس پر جو ہے سفر کراتے ہیں اور انہیں منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا، حاصل یہ کہ اعلیٰ حضرت کا شاگرد بارگاہ تاج الاولیاء میں آتا ہے تو تاج الاولیاء اسے قبول فرماتے ہیں، اور قبول فرما کر اسے کہتے ہیں ہو جی یہ میرا عبدالکریم، جو ان کا نام عبدالکریم تھا، سرکار تاج الاولیاء نے فرمایا ہو جی یہ میرا یوسف ہے، آپ یوسف کے نام سے مشہور، اور یہی نہیں فرمایا بلکہ آپ فرماتے ہیں سرکار تاج الاولیاء علیہ السلام جب آپ بہت اچھے تقریر فرماتے تھے، بڑی اچھی تقریر اور بڑی جامع تقریر، مدلل تقریر فرماتے تھے، اور آواز بھی بہت اچھی تھی آپ کی مولانا عبدالکریم صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ مرتبہ میراث شریف میں تقریر کر رہا تھا تو میری تقریر سے سرکار تاج الاولیاء اتنے خوش ہوئے کہ مجمع کے سامنے ارشاد فرماتے ہو جی یہ میرے خزانے کی کنجی ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے پڑھا لکھا کر عالم بنایا، علم دین سے آراستہ کرایا، اور وہ عالم دین جب تقریر فرما رہا ہے، تقریر کر رہا ہے تو سرکار تاج الاولیاء اسے قبول فرماتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، اور پسند فرما کر جو ہے القاب سے نوازتے ہیں کہ ہو جی یہ میرے خزانے کی کنجی ہے۔ دیکھیے ہمارے لیے نسبت بڑی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا فیضان بارگاہ تاج الاولیاء میں حاضری، اور سرکار تاج الاولیاء اپنی غلامی میں ہمیں قبول فرمائے۔ تو اسی لیے میں نے کوشش کیا کہ کل بروز حشر بھی سرکار اعلیٰ حضرت اور سرکار تاج الاولیاء یہ کہہ دیں سرکار کی بارگاہ میں کہ یہ غلام اپنا ہی ہے، اس کو بھی نبھا لیجیے، اور ہماری یہ غلامی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت اور سرکار تاج الاولیاء کی غلامی ہمیں عطا فرمائے، اسی پر ہمیں جلائے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمۃ اللہ کا مقدس اور صفات نگاہوں کے سامنے، آپ یہ اولیاء اللہ کی تعریف سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر یہ اولیاء اللہ دنیا میں کیوں تشریف لاتے ہیں؟ صرف کرامتیں دکھانے کے لیے، یا اس کا مرض اور اس کا مرض اور اس کی بیماری دور کرنے کے لیے، یا اس کے معاملات کو درست کرنے کے لیے صرف اسی لیے آتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ ہر اس مرض کے لیے آتے ہیں جو مرض عوام میں، معاشرے میں، دنیا میں پھیل گیا ہے، چاہے وہ عقیدے کا مرض ہو، چاہے وہ بدعمالی کا مرض ہو، چاہے وہ جسمانی مرض ہو، چاہے وہ معاشرے میں پھیلی ہوئی بد امن و امانی کا مرض ہو،
کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان روحانی ڈاکٹروں کو پیدا فرماتا ہے جو اپنی حکمت سے اور اپنے اللہ نے جو ان کو فن عطا فرمایا اس سے وہ سارے مرضوں کو دور فرماتے ہیں اور معاشرے کو پاک فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ بابا جو آتے ہیں دنیا میں اور اولیاء اللہ وہ صرف بیماری بخار اچھا کرنے کے لیے یا کسی کا کینسر اچھا کرنے کے لیے یا کسی کی جو ہے غربت دور کرنے کے لیے آتے نہیں، بلکہ ان بزرگان دین کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے فروغ دین، تبلیغ اسلام، اسلام کی تبلیغ ان کا مقصد ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہمارے عمل سے بس اسلام کی تبلیغ ہوتے رہے، اسلام سے لوگ وابستہ ہو، اسلام کے دامن سے لوگ جڑے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھیے جیسے کسی کو کچھ پڑھ کر دیتے ہیں یا کوئی تعویذ دیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو اس پر وہ نذرانہ لیتے ہیں۔ بہرحال وہ لینا دینا کہاں تک وہ اس پر نہیں جاؤں گا، نذرانہ لیتے ہیں، مگر جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو اس نذرانے سے جو ہے اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ نذرانہ نہیں لیتے، بلکہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اچھا ہو جائے، تو اگر مسلمان ہے تو اسلام سے اس کی محبت گہری ہو جائے، اور کافر ہے تو دامن اسلام میں وابستہ ہو جائے۔ وہ اس نیت سے اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ اس نیت سے، اور اگر اصلاح کرتے ہیں تو اسی نیت سے، کیونکہ وہ اسلام کی تبلیغ کے دنیا میں آتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اولیاء اللہ کو ان کی دو شکلیں ہیں، ایک ہے مجذوب اور ایک ہے سالک۔ مجذوب جو دیوانہ ہوتا ہے، جس کو نہ اپنے کھانے کی، نہ پہننے کی، نہ اوڑھنے کی، اس کو کوئی جو ہے ہوش نہیں ہوتا، وہ مجذوب ہوتا ہے۔ اب آپ ایسے کو دیکھیں مجذوب کہ جس کو پہننے اوڑھنے کا تو ہوش نہیں ہے مگر کھانے کا ہے، اب یا کسی کو دیکھیں کھانے کا نہیں ہے تو پہننے اوڑھنے کا تو ہے، اور دنیا کے اور دوسرے معاملات کو سمجھتا ہے، مجھ کو آپ کو سب کو پہچانتا بھی، یہ سب کرتا ہے، پھر وہ رستا ہے کہ میں مجذوب ہوں، دیوانہ ہوں۔ تو ایسا نہیں، بلکہ دیوانہ وہ ہے نہ جس کو کھانے کا ہو نہ پہننے کا ہو۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو دیوانے بن جاتے ہیں، جہاں شریعت مطالعہ پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو دیوانے بن جاتے ہیں، اور دوسرے معاملات پر سب کچھ نظر لوگوں کے نذرانے سمجھ میں آتے ہیں، لوگوں کے جبے دستار، لوگوں کی بڑی بڑی کاریں اور بڑی سب سمجھ میں آتے ہیں، مگر جب جہاں شریعت پر عمل کرنے کی بات ہوتی ہے کیا صاحب ہم تو دیوانے ہیں، ہم کو شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، معاذ اللہ۔ تو ایسے بہت سارے ڈھونگی بھی چل رہے ہیں، اور انہوں نے ان نفوس قدسیہ کی کے جذب اور دیوانگی کو آڑ بنایا، اور کہتے کہ دیکھو وہ تو فلاں بابا تو ایسے تھے، فلاں بابا تو ایسے، ہم انہیں کے نقش قدم پر ہیں۔ تو حضرات محترم سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمۃ اللہ رضوان مجذوب حضور بھی ہیں اور سالک بھی ہیں۔ جب آپ ہوش میں ہوتے تو شریعت مطہرہ کی پاسداری فرماتے، اور جس کو شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی کام کرتے دیکھتے اس کو فوراً ٹوک دیا کرتے۔ اور جب آپ پر دیوانگی کا عالم ہوتا، جب آپ جذب میں ہوتے، دیوانگی میں آ رہے ہوتے، تو دیوانہ ہوتا ہے اس پر تو شریعت کے قانون لاگو نہیں ہوتے۔ تو سرکار تاج الاولیاء کی یہ جو ذات بابرکات ہے، یہ بیک وقت سالک بھی ہے اور بیک وقت مجذوب بھی ہے۔ الحمدللہ یہ ایسے کامل بزرگ ہیں جو ولایت کے دو جو ہے ولایت کی دو نہریں جو ہے ایک جگہ جمع ہوئی ہیں، یہ سرکار تاج الاولیاء کی ذات بابرکات۔ یہ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ اولیاء اللہ جو آتے ہیں خالص دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آتے ہیں۔ اب اس کو یوں سمجھیے آپ کہ جب زمانے میں فتنے فساد پھیلے، عقائد لوگوں کے بدلنے لگے، بدعمالیاں پھیلے، فتنے فساد برپا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین پر نیک بندوں کو پیدا فرماتا ہے اور ان سے دین اسلام کی جو ہے تبلیغ کرواتا ہے۔ جیسے 14ویں صدی کا یہ جو زمانہ گزرا، ابھی 15ویں صدی ہے، پچھلی صدی جو 14ویں صدی گزری، یہ بہت ہی فتنے فساد کی صدی تھی۔ اس صدی میں بہت فتنے فساد پیدا ہوئے، لوگ الگ الگ فرقے، الگ الگ باتیں، نئے نئے فتنے اور قسم قسم کی باتیں پیدا ہوئی، جس سے مسلمانوں کے عقیدے بہت متزلزل ہوئے، مشکوک ہوئے، مسلمان جو ہے سوچنے پر مجبور ہوئے، اور کئی طریقے سے جو ہے
اس وقت شدھی تحریک چلی، جیسے ابھی گھر واپسی کا جیسے معاملہ چلتا ہے، پہلے اس طرح شدھی تحریک چلی، جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہاں جو ہے پنڈت اور جو ہے غیر مسلم جا جا کر ان کو پھر اپنے مذہب میں واپس بلاتے تھے، اور ان کو لالچ دے کر یا شوق دیوالی دکھا کر ان کو پھر اپنے مذہب میں واپس کرتے تھے۔ ایسے کئی جو ہے نو مسلم اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر وہ غیر مسلم ہو گئے۔ یہ بڑا عجیب و غریب زمانہ تھا۔ پھر ادھر ایک دیکھیے کہ جھجھو اور دستار کے نام پر، پگڑی کے نام پر اور مدرسوں کے نام پر کچھ لوگ عالم اور مولانا بن کر جو ہے مسلمانوں کے درمیان گھسے، اور کوئی کہتا تھا کہ الماظ اللہ کا جھوٹ بول سکتا ہے، کوئی کہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار نہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غیب نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی طاقت نہیں ہے، وہ تو محض ایک اللہ کے بندے ہیں، معاذ اللہ، قسم قسم کی باتیں۔ جیسے دیوبندیوں کا جو فتنہ، وہابیوں کا جو فتنہ شروع ہوا، یہ جھبا و دستار کی آڑ میں فتنہ پھیلا رہے ہیں، وہ غیر مسلم جو ہے مسلمانوں کے عقیدوں کو مشکوک کر رہے ہیں، قسم قسم کے فتنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایسے فتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو پیدا فرماتا ہے، تو اس دور میں جو ایک بہت نمایاں نام نظر آتا ہے امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی علیہ السلام کا، اعلیٰ حضرت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بریلی کی سرزمین پر ان کو پیدا فرمایا، اور انہوں نے جو ہے قلم اٹھایا، اور قلم اٹھا کر ہر فتنے کا جواب دیا۔ آپ نے جتنے فتنے سامنے آتے اپنے قلم اٹھایا، جواب دیا، قرآن سے، حدیث سے، علم سے، قیاس سے، اور جو دنیا کی جو ہے معاملات ہر چیز پر انہوں نے آپ نے اس کے سنا دیا، آپ نے خوب اس کی تقریر کی۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کتاب دیکھ کر سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کتاب دیکھنے کے بعد بھی نہیں سمجھتے، ان کو کچھ دکھانا پڑتا ہے اور کچھ بتانا پڑتا ہے۔ تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوئے زمین پر اللہ تعالیٰ کو پیدا فرماتا ہے جو کرامتوں کا ظہور فرماتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اسلام ایسا سچا مذہب ہے، دیکھو میں اس کو ماننے والا ہوں، میں یہ کہتا ہوں یہ ہو جاتا ہے، میں یہ کہتا ہوں ہو جاتا ہے، کیونکہ میں مذہب اسلام کا ماننے والا ہوں، میں اللہ اس کے رسول کا ماننے والا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں جب اس بندے کے اندر اتنی طاقت ہے تو رسول اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، اور جب رسول اللہ کی طاقت کا عالم ہے کہ یہ عالم ہے تو اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اب بتانے کا مقصد اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ اللہ کیوں پیدا کیے جاتے ہیں، یہ خالص دین اسلام کی تبلیغ کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر، ان کو پڑھ کر ان سے محبت کا اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے عمل کو اپنائیں، ان کے طریقے کو اپنائیں، نہ کہ خالص ان کا نعرہ لگا کر چھوڑتے نہیں، بلکہ جس طریقے سے انہوں نے اللہ اس کے رسول کو راضی کیا، ہم بھی راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عرس کا آنا، یہ ان کے واقعات کا سنانا، یہ سیرتوں کا سامنے رکھنا، اس کا خالص مقصد یہی ہے کہ ہم بھی اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد خان کتابیں تو لکھی اور سمجھایا خوب، انہوں نے اپنے اس مقام پر جو ہے خوب کام کیا۔ سرکار تاج علی علیہ کا کیا نام تھا، جو عقیدے پھیل رہے تھے دعوت دیوبندی اور وہابیوں نے پھیلایا کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں، رسول اللہ کو کوئی طاقت نہیں، جیسے سنی بتاتے تھے معراج بھی رسول اللہ، معراج بھی سرکار تشریف لے گئے اور آن کی آن میں واپس آ گئے۔ لیکن دیوبندی وہابی آج بھی وہی کیسے آ سکتے ہیں، کیسے جا سکتے ہیں، یہ معراج بھی نہیں، قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کو شک ہے کیسے آ سکتے ہیں، جبکہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ اپنے بندے کو جب چاہے جب لے جائے۔ ایسے ہی ایک واقعہ، ایک نوجوان جو ہے ایک کالج میں پڑھتا تھا، وہ معراج کو نہیں مانتا تھا، یہ وہابی عقیدے سے متاثر تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اتنے جلدی جائیں گے اور اتنے جلدی واپس آ جائیں گے، یہ تو صرف خیالی باتیں ہیں، معاذ اللہ۔ اس طریقے سے تو ایک سنی جو میرے دوست ہے، تو انہوں نے کہا کہ بابا صاحب ہمارے سرکار تاج الولی ان سے ملاقات کے لیے میں جا رہا ہوں، چلتے کیا ہے؟ ارے کہا یار تم بھی جاؤ، میں نہیں جاتا ایسے لوگوں کے پاس۔ جب جانے لگے تو اس کا بھی دل ہوا کہ چلو چلتے ہیں۔ آیا تو بابا صاحب کی بارگاہ میں، مگر ملاقات نہیں کی، اس نے وہ دور ہی کھڑا رہا، وہ اتنی دور کھڑا رہا کہ بس دروازے سے سرکار تاج الولی اس کو دکھ رہے تھے، اتنا دور کھڑا رہا، ملاقات نہیں کی۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے، کھڑے کھڑے بابا صاحب کو وہاں دیکھ رہا ہے اور چھٹ سے یہ دیکھتا کہ یہاں بابا صاحب کھڑے ہوئے ہیں، اس کو حیرت یہ ہے۔ پھر وہاں دیکھا، وہاں بھی بابا صاحب، پھر ادھر دیکھتا پریشان ہو گیا، اب سمجھ میں آیا کہ معراج کیا ہے، اب سمجھ میں آیا کہ معراج کیا ہے۔ تو یہ
عقائد کی ترویج و اشاعت کے لیے اولیاء اللہ ہے. اب یہ اپنی بدعقیدگی پھیلایا لوگوں نے، خوب پھیلایا. تو یہ بزرگان دین کے جو واقعات ہیں آپ اور اس کو سمجھیں گے سنیں گے. تو ایسے ہی ایک حاجی صاحب ہے، وہ عرفات کے میدان میں ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سبز جبہ پہنے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے بزرگ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے دیکھا تو لوگوں نے یار جو آتے ہی ایسا لگتا ہے کہ بہت بزرگ معلوم ہوتے ہیں اور بڑے کامی میں پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. پھر بابا صاحب آگے بڑھے تو یہ بھی آگے بڑھنے لگے. پھر آگے بڑھ کر انہوں نے قدم چومنا چاہا تو بابا صاحب فرمایا نکو، اے نارائنی نکو، یہاں نہیں ہے، ناگپور میں واقعی میں فرمایا. وہ رک گئے. وہ پہچانتے نہیں تھے بابا صاحب کے، اور انہوں نے دیکھا کوئی نہیں. اب حد سے غالب ہوئے تو انہوں نے کہا ان کو یاد آیا کہ یار عرفات کے میدان میں حضور سے ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ناگپور یہاں نہیں، وہ واقعی آ رہے. پتہ لگایا واقعی کہاں ہے، ناگپور آئے تو یہاں ایک احمد خان صاحب تھے نواب پورہ میں، ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بولا یار ایسا واقعہ ان کا ہو نہ ہو یار، ہمارے بابا صاحب جو ہے ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں واقعی گئے ہوئے ہیں، وہ نہ ہو سرکار تاج الاولیاء ہو. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، باقی تم کو جانا ہے. ریلوے اسٹیشن دوبارہ پر آئے، انہوں نے ٹرین میں بٹھایا. باقی کے لیے جب وہاں ریلوے اسٹیشن پر وہ پہنچے تو سرکار تاج الاولیاء علیہ رضوان جو ہے، دیکھو کوئی پہلے موبائل میسج اور واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، سمجھ نا. آپ اپنے وہاں آرام گاہ پر ہے واقعی میں، لوگوں سے فرماتے ہو جی حاجی آ رہے ہیں، چلو اپن بھی چلتے ہیں. بابا صاحب ادھر سے یہ ریلوے اسٹیشن پہنچ رہے ہیں اور سرکار تاج الاولیاء اپنے وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مریدین متوسلین، ان کو دیکھ کر آپ ان کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. جب آپ وہاں پہنچے تو حاجی صاحب نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو کہا کہ یار یہی تو ہے جن سے میری عرفات کے میدان میں ملاقات ہوئی تھی. سرکار تاج الاولیاء نے ان کا استقبال کیا اور فرمایا ہو جی اب تم یہی رہتے. تو وہ حاجی صاحب وہی رہے. تو یہ واقعہ تو آپ نے سن لیا. بابا صاحب حج کے انجام میں واقعی میں ہی ہے. لوگوں نے دیکھا کہ یہاں سے وہ حج کو نہیں گئے اور وہ حاجی صاحب نے عرفات کے میدان میں ان کو دیکھا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے نانا جان کی رفتار پر اعتراض کرنے والوں، جب نانا کے نواسی کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی رفتار جو ہے یہ قسم میں دیوبندی وہابیہ کی جو عقیدے کی تردید ہو رہی ہے. عملی طور پر سرکار تو نہیں بتا رہے تو میری رفتار کا یہ عالم ہے. میں عرفات کے میدان میں بھی پہنچتا ہوں اور واقعی میں بھی رہتا ہوں. اور پھر یہاں ایک اور چیز، علم غیب کا انکار کرنے والے وہابیہ، سرکار تاج الاولیاء بتا رہے ہیں ہو جی حاجی آ رہے ہیں، نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے، خبر دے رہے ہیں بیٹھ کر حاجی آ رہے ہیں. مطلب یار سمجھنے والے کے لیے اشارہ کر. تو جتنے سرکار تاج الاولیاء علیہ السلام کے غلام ہیں انہوں نے تو چاہیے کہ ایسے بدعقیدہ جو مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ وسلم کے علم غیب اور ان کی طاقت و قوت پر اعتراض کرتے ہیں اور ہم سرکار تاج الاولیاء کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو سرکار تاج الاولیاء کے مشن پر کتنا عمل کرتے ہیں آپ نے گرفتار میں جانا. سرکار تاج الاولیاء کا جو مشن ہے وہ مشن فروغ سنیت ہے، اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت ہے، تبلیغ اسلام ہے. اور اولیاء اللہ اسی مقصد کے تحت جو ہے دنیا میں پیدا کیے جاتے ہیں. کرامتوں کو دکھانا. غیر مسلموں کو کے واقعات آپ لوگ دیکھیں گے سرکار تاج الاولیاء کے تعلق سے، اور آج الحمدللہ غیر مسلم سرکار تاج الاولیاء کو اتنا مانتے ہیں. اور یہ جو ہمارے ساتھ یہاں جو فراوانی ہے محبت کی، یہ سب انہیں نفوس قدسیہ کی ادائیں ہیں. یہ سرکار تاج الاولیاء علیہ السلام نے تبلیغ دین جو فرمایا ہے. ایسے ہی ایک اور حاجی صاحب کا واقعہ ہے کہ وہ جب سرکار تاج الاولیاء پاگل خانے میں تشریف فرما تھی، لوگوں نے پاگل سمجھ کر آپ کو جو ہے پاگل خانے میں رکھا ہوا. جب آپ وہاں تشریف فرما تھے تو ایک حاجی صاحب ملاقات کے لیے آئے. ایک سردار خان صاحب ہیں ناگپور کے، وہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ جیسے ڈبا مار دیتا ہے نا تو وہ خشک ہو گئے، مگر اس میں بہت جلن ہوتی تھی، بار درد ہوتا. تو وہ بہت علاج کروایا انہوں نے، مگر ہاتھ درست نہ ہوا. تو ان کے سر محترم نے کہا کہ چلو سرکار تاج الاولیاء کے پاس چلتے ہیں. وہ کہتے جب ہم وہاں پہنچے پاگل خانہ تو وہیں پر ایک حاجی صاحب آئے اور وہ
پوچھ رہے تھے کہ ہم تاج الدین صاحب کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہی ہے، بابا تاج الدین کہتے ہیں ان کو، اور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو جو بابا صاحب ہیں وہ ہم یہیں رہتے ہیں، کہا نہیں مجھے ملاقات کرنا ہے، ہاں کہاں سے تشریف لاتے ہیں، فلاں خبر پوچھتا ہی آدمی کیا بات ہے، کہیں مجھے حاجی ان سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا ناگپور پاگل خانے میں آنا مجھ سے ملاقات کی، وہاں کا جو انچارج تھا وہ سن رہا تھا، بڑی حیرت ہوئی، غیر مسلم تھا، یہ کہہ رہے کہ یہ حج میں گئے تھے اور وہ بتا رہے کہ میرے ساتھ 21 دن بابا صاحب وہاں رہے، تو ان کو حیرت ہوئی، وہ جو انچارج ہے غیر مسلم ہے وہ واقعی یہی دیکھ رہا ہوں 21 دن سے تو بابا کہیں نہیں گئے، ویسے وہ واقعات سنتا تھا اور بہت سارے معاملات بابا صاحب کے دیکھتا تھا، کچھ متاثر تھا، مگر بھائی ڈیوٹی ہے اور اس کو نبھانا ہے، اٹھ کر آئے سننے لگا، کہا میں ہمارے ساتھ بابا صاحب 21 دن تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تو ناگپور میں پاگل خانے میں آیا، یہاں آیا ہوا ہوں مجھ سے ملاقات کرنے، لوگوں نے بتایا بابا صاحب یہاں سے کہیں گئے ہی نہیں، 21 دن تو یہیں تھے اور تم بولتے ہو میرے ساتھ آنے کا، میرے ساتھ 21 دن۔ سرکار تاج الدین باہر آتے ہیں اور فرماتے ہیں اپنے انداز میں، مدراسی زبان میں فرمائے کہ نکو لمبی نکو کرو رے، لمبی نکو کرو، یعنی بات کو دور مت دو، خاموش ہو جاؤ، یعنی بات کو دور مت دو، بڑھنے دو۔ پھر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ سردار صاحب جو ہے سردار ان کے طرف مخاطب ہوئے اور اپنی انگلی کو پکڑا اور فرمایا بہت جلن ہوتی، بہت درد ہوتا، بہت جلن ہوتی، بہت درد ہوتا، کھینچے جا رہے ہیں اور یہ ادھر آپ فرما رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں سردار صاحب میری جلن بھی ختم ہو گئی، میرا درد بھی ختم ہو گیا اور میرا ہاتھ جیسا تھا ویسا ہو گیا، میرے عمر زیادہ۔ پھر بابا صاحب رحمۃ اللہ پھر وہ سید صاحب کی طرف وہ حاجی صاحب کی طرف مخاطب ہوئے اور ان کا استقبال فرمایا اور کرم فرمایا اور اپنے پاس بٹھایا ان کو اور ان سے اچھی اچھی باتیں کی، ملاقات کی۔ اب یہ منظر غیر مسلم دیکھ رہے ہیں اور ان کو یہ بات کی یہاں بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہاں سے کہیں گئے اور یہ کہتے ہیں کہ 21 دن ہمارے ساتھ، چلو یہ تو بات مسلمان کی ہے، مگر زمانے نے دیکھا کہ سرکار تاج الاولیاء پاگل خانے میں بھی ہے، سرکار تاج الاولیاء باہر بھی گھوم رہے ہیں، جب یہ کرامتیں مردوں کو سرکار تاج الاولیاء زندہ فرما رہے ہیں، یہ کرامتیں اور سرکار پر کسی بچے مردہ زندہ بچے کو جو ہے آپ اس کو زندگی عطا فرما رہے ہیں، ایسے کئی واقعات کتابوں میں کرامات بھری پڑی ہوئی سرکار تاج الاولیاء۔ تو جب یہ چیزیں غیر مسلموں نے دیکھی تو ان پر اسلام کی حقانیت واضح ہوئی اور وہ جانے کہ اسلام ایسا سچا مذہب ہے کہ جس کے ماننے والے الحمدللہ اپنے اندر ایک انوکھا پاور رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ تو کیوں نہ ہم ایسے سچے مذہب کو قبول کر لیں اور اپنی دنیا بھی سنواریں اور آخرت بھی سنواریں۔ لاکھوں کروڑوں لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے اور آج بھی سرکار تاج الاولیاء کے واسطے سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، الحمدللہ۔ تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بزرگان دین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم عرس منائے، شریعت کے دائرے میں منائے، شریعت مطہرہ کے دائرے میں منائے، یہی پیغام ہے۔ فضول غیر شرعی باتوں سے پرہیز کریں، قرآن خوانی کریں، نظر و نیاز کریں، کھانا پکا کر غریبوں کو دوست احباب کو کھلائیں، بات و نصیحت کی محفلیں گرم کریں، ڈھول تاشے آتش بازی فتنے فساد ناچ کود، ویسے بھی یہ چیزیں جو ہے ویسے بھی یہ چیزیں لوگ پسند نہیں کرتے، ہاں پھر چاہے کہ آپ اسلام کے نام پر ان کو کریں اور یہ کہیں کہ نہیں یہ عرس میں ایسا کر سکتے ہیں، تو اگر آپ عرس میں کر سکتے ہیں تو لڑکا جس کی شادی ہو رہی ہے وہ کیا بولے گا میری تو شادی ہے، سنت رسول ادا کر رہا ہوں۔ جب سندل میں بجایا جا سکتا ہے تو مولانا شادی میں کیوں نہیں بجایا جا سکتا؟ یہاں ہم ذرا پھاڑ کر اور آپ کہتے ہیں شادی شانتی ہونی چاہیے، شادی ہونی چاہیے، کچھ نہیں ہونا چاہیے، بڑی اچھے دارے باتیں کرتے ہیں، اور پھر وہی سندل کا جب معاملہ آتا ہے تو ڈھول آپ بجاتے ہیں، آتش بازی آپ کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ جناب آپ شادی کے معاملے میں بڑے بے چین تھے، مسلمانوں میں بہت فضول خرچی ہوتی ہے، ایسا ہوتی ہے، اب آپ کہاں گئے؟ اب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں سب یہ عرس ہے، جیسے عرس منانا ایک عبادت ہے ویسے شادی ایک عبادت ہے، تو جب شادی میں نہ جائے تو عرس میں کب جائے؟
اب ہم یہاں گلا پھاڑ پھاڑ کے چلائے مسلمان نوجوانوں فضول خرچی سے بچو، ڈھول مت بجاؤ، تاشے مت بجاؤ، انڈیا پارٹی مت نکالو، اور پھر آپ لوگوں کو انڈیا پارٹی والوں کو نکالنے پڑانا چاہیے نا، ایسے نہیں کرنا، ہم تو چیخ چیخ کر چلاتے رہیں اور ادھر جا کر آپ ماحول بناتے رہیں، تو کب برائی ختم ہوگی؟ ادھر عقیدت کے نام پر آپ پٹاخے پھوڑے، ہم یہاں سے چلائے پٹاخے نہ جائے حرام، ارے کب ہوگا؟ ارے جب تک آپ ساتھ نہ دیں گے برائی ختم نہ ہوگی۔ عقیدت میں کوئی بھی چیز غلط چیز قبول نہیں کی جاتی، عقیدت دائرے میں ہو، جو وہ عقیدت قبول ہوگی جو شریعت کے تابع ہے، وہی عقیدت قبول ہوگی، اور حقیقت اسی کا نام ہے، عقیدت وہی قبول جو شریعت کے تابع ہے، اور جس شریعت کے تابع نہ ہو وہ عقیدت تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ امام نے فرمایا پیش نظر وہ نو بہا، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ ارے حق تو یہ تھا کہ مصطفیٰ کو سجدہ کیا جائے، مگر مصطفیٰ نے کیا کہا؟ نہیں سجدہ مجھے نہیں، سجدہ تو میرے رب کو ہے۔ عقیدت دائرے میں ہو تو عقیدت دائرے میں ہو، جب مصطفیٰ کو سجدہ نہیں تو کسی اولیاء اللہ کو سجدہ کیوں کر رہا ہوگا؟ سنی سجدہ نہیں کرتا ہے، چومنے کے لیے جھکتا ہے، سمجھ رہے ہیں، مگر اس سے بھی پرہیز کریں تاکہ لوگ آپ کے فعل سے غلط تصور نہ کریں اور غلط بات اخذ نہ کریں، ادب کریں، دائرے میں کریں، ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں، بزرگوں کی بارگاہ میں جائیں، 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے رہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے، دعا کریں، فاتحہ پڑھیں، ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو دائرہ ہے، کسی بھی چیز کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں چلیں گے تو اللہ آپ کو، مجھ کو، سب کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔